قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اے میری بہن، تیری حیا کا معیار تو یہ تھا کہ اللہ نے تیری تخلیق کا بھی فرشتوں سے پردہ رکھا، اور تیری حیا کا معیار یہ ہے کہ تجھے صفا مروہ میں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں کہ کہیں تیری زیب و زینت دوسرے نامحرم مردوں پر عیاں نہ ہو جائے۔ اگر کعبے کا امام بھی ہو، کوئی مجدد بھی ہو، اگر صفا مروہ پہ نہ دوڑے تو حاضری مکمل نہیں ہوتی، لیکن تجھے وہاں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب یہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے آگے اور پیچھے چادر ڈال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب احترام ہوگی اور کوئی ان کو ایذا نہیں پہنچا سکے گا۔ انہیں خبردار کر دو کہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی نہ کریں، کہیں کسی بیمار دل کے اندر کوئی وہم نہ پیدا ہو جائے، کوئی مرض نہ پیدا ہو جائے۔ اتنے لوگوں کے سامنے آپ کس نبی کی شان بیان کر رہی ہیں؟ وہ جنہوں نے دشمن کی بیٹی بھی اگر بارگاہ میں لائی گئی تو حاتم طائی کی بیٹی کی سر پر بھی آپ نے چادر دی، اور کسی نے کہا یہ تو دشمنوں کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا بیٹی تو ہے۔ وہ جن کی بیٹی کی حیا کا معیار یہ ہے کہ روز محشر اللہ تمام انبیاء اکرام، تمام ملائکہ سمیت پوری امتوں کو یہ حکم ہوگا کہ خبردار اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ پردے کی وارث فاطمہ گزرنے لگی ہیں، وہ جن کی یہ وصیت تھی میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں لے کے جانا، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ ام خلاد یاد آ گئی، جوان لختے جگر جنگ میں شہید ہو گیا۔ کسی نے آ کر خبر دی تو ام خلاد کا جوان بیٹا جس ماں کا فوت ہو جائے اس کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ نے پھر بھی اتنے بڑے غم کے ساتھ، آسمان سر پہ گر پڑا تھا لیکن آپ نے اپنی چادر سنبھالی، میدان جنگ پہنچی۔ جوان لختے جگر بیٹے کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، کبھی اس طرف دوڑتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن تو چادر کو سنبھالے ہوئے ہے، تو ام خلاد نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہو گئی۔ اے امت مسلمان کی بیٹیوں، فلسطین کی بیٹیاں رات کو حجاب کر کے سوتی ہیں، ہم صبح کو مردہ حالت میں پائی گئی تو کوئی نامحرم ہمارا ننگا سر نہ دیکھ لے، اور تم تو یہاں سازگار حالات میں ہو، پھر یہ کس کے لیے بن ٹھن کر کس نبی کی شان اور کن الفاظوں کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان کی تعلیمات کے خلاف کر رہی ہیں۔ وہ جو ان کی بتائی ہوئی حدود تھی، آپ ان کو پامال کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو خوش کر رہی ہیں، یہ تو الٹا ان کے دل کو آپ ایذا پہنچا رہی ہیں۔ یہ کس قسم کی نعتیں آ گئی ہیں؟ اب تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کوئی ذی شعور آدمی بھی سوچ میں پڑ جائے۔ میں خود انگشت بدندان بیٹھا رہتا ہوں کہ یار یہ نعت ہے، یہ میرے نبی کی شان بیان کرنے کا معیار ہے۔ نعت لکھنا تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے، حمد لکھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ نعت تو وہ ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے قلب و ارواح میں ایک درد کا احساس پیدا ہو، آپ کو اپنے نبی کی اس قدر یاد آئے کہ آپ ان کی تعلیمات اور اس سانچے میں ڈھلنے کی جستجو کریں۔ تجھے تو سجنے کی ضرورت ہی نہیں بنت ہوا، تجھ پہ تو سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ اس نصیحت کو دل کے کانوں کے ساتھ سننا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی نبی کی شان کو پہچانو۔ ہم نے ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کسی ابھی اٹھی نہیں تھی باپ کی میت حویلی سے کہ جوان بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا جاگیر کی خاطر۔ بڑے شکستہ دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے مٹیریلسٹک مادہ پرستی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں درد کا احساس اور مورل ویلیوز سرے سے ناپید ہو چکی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کی داڑھی سے شراب کی قطرے بھی ٹپکتے ہوئے دیکھ لوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ اس نے خود نہیں پی تھی، کسی نے اس کے چہرے پر انڈھیل دی تھی۔ میں ہمیشہ سے پازیٹیو اپروچ کا مالک رہا ہوں، اس کیس میں پتہ نہیں کیوں میری یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ باپ کی میت ویڑے میں پڑی ہو اور بیٹیاں ولاگز بنا رہی ہوں، کیمرہ آن ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ شاہد ہے کہ میری عقل انسانی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے ہم اس قدر درد سے خالی ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میں یوں گمان کر لیتا ہوں کہ بیٹیوں پہ باپ کی موت کا صدمہ اس قدر طاری ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سینسز میں نہیں ہے، شاید وہ اپنی حواس کھو بیٹھی ہیں۔
اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، اور گھر کی بظاہر حالت بھی جو نظر آ رہی ہے وہ خستہ اور قسمہ پرسی کی حالت نظر آ رہی ہے، اور بیٹیوں کی بھی جو حالت ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی گہرے غم سے گزری ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس واقعے کا مثبت پہلو اور ہمارا حسن ظن۔ میں تمام نیوز چینل سے یہ گزارش کروں گا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی کہ اس پر نیگیٹو اپروچ کے ساتھ ان کو تاننے اور لان تان کرنے کا سلسلہ بند کریں، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، یہ بیٹیاں دل برداشتہ ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کا گناہ ہمارے بھی سر آ جائے۔ لیکن اس واقعے کا جو خطرناک پہلو ہے یہ وہ فصل ہے جو فیملی ولاگرز نے لگائی ہے، اور ہماری نئی نسل کو اب یہ خمیازہ بھگت